بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے معجزات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو صبح و شام پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ تب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ مبارک پھیر دیا اور دعا کی۔ اس کے بعد بچے کو زور سے الٹی ہوئی اور الٹی میں ایک کالے رنگ کا کتے کا پلہ نکلا جو دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد بچہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے۔ پہلا معجزہ یہ کہ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس نے بلبلا کر اپنی گردن آپ کے سامنے ڈال دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اس اونٹ نے کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی کا مجھ سے شکوہ کیا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ دوسرا معجزہ یہ کہ ایک منزل میں آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ چل کر آیا اور آپ کو ڈھانپ لیا، پھر لوٹ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیڑ نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے، تو خدا نے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے سلام کے لیے آیا تھا۔ تیسرا معجزہ یہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو جنون کا مریض تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کے نتھنے کو پکڑ کر فرمایا کہ نکل جا، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب واپسی میں اس جگہ پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سے اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر خدمت اقدس میں آئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ان پر مل کر دعا فرما دی۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی تھی کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل ہی اچھا ہو گیا۔ بخاری شریف میں اس معجزے کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس چادر پر ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد سے پھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک آپ کی دعاؤں کی مقبولیت بھی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل حالات ہوتا یا کسی ضرورت کا وقت آتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور آپ کی دعاؤں سے ایسی چیزیں ہوئی جو امید کے بالکل خلاف اور حیران کرنے والی ہوتی۔ ان چیزوں کو صرف معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ جب کفار قریش نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی ساتھیوں پر بہت ظلم ڈھانے شروع کر دیے جو سہن کرنا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان برے لوگوں کی سختی کا علاج کرنے کے لیے ان کے خلاف اکال یعنی قحط کی دعا فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا سخت اکال قحط کا عذاب بھیجا کہ مکہ کے لوگ بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ وہ بھوک سے اتنے پریشان ہو گئے کہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں اور سوکھے چمڑے ابال کر کھانے لگے۔ آخرکار ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تو انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت بری بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
اور اپنی پریشانی بیان کی۔ ابو سفیان جو اس وقت بھی کافر تھے، کچھ قریش کے سرداروں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری قوم برباد ہو گئی، اللہ سے دعا کریں کہ یہ اکال قحط کا عذاب ٹل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ پورا عرب سیلاب ہو گیا اور مکہ والوں کو اکال کے عذاب سے نجات مل گئی۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے آنگن میں نماز پڑھ رہے تھے، تبھی قریش کے کچھ سرکش کافروں نے آپ کی نماز کے دوران آپ کی مقدس گردن پر ایک اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ اتنے ہنسے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اس اوجھڑی کو آپ کی پیٹھ مبارک سے ہٹایا۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان برے لوگوں کا نام لے کر یہ دعا کی، یا اللہ تو ان سب کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور یہ سبھی بدر کی جنگ میں ذلت بے عزتی کے ساتھ مارے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پہلے مدینے کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وہاں قسم قسم کی بیماریوں کا اثر تھا، چنانچہ ہجرت کے بعد اکثر مہاجرین بیمار پڑ گئے اور بیماری کی حالت میں اپنے وطن مکے کو یاد کر کے پردرد لہجے میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر یہ دعا فرمائی کہ الہی مدینے کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ الہی ہمارے سا اور مد میں برکت دے اور مدینے کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے اور یہاں کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حرف بہ حرف مقبول ہوئی اور مہاجرین کو شہر مدینہ سے ایسی الفت اور والہانہ محبت ہو گئی کہ وہی حضرت ابو بکر و حضرت بلال رضی اللہ عنہما جو چند روز پہلے مدینہ کی بیماریوں سے گھبرا اٹھے تھے اور اپنے مکہ کی یاد میں خون رلانے والے اشعار گایا کرتے تھے، اب مدینے کے ایسے عاشق بن گئے کہ پھر کبھی بھول کر مکہ کی سکونت کا نام نہیں لیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھلا دیا کہ مدینے کی بیماریاں مدینے سے دفع ہو گئی اور مدینے کی آب و ہوا صحت بخش ہو گئی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آپ ہنستے ہوئے نیند سے جاگے۔ حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ عنہا نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میری امت کے مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو جہاد کی غرض سے دریا میں کشتیوں پر اس طرح بیٹھا ہوا سفر کرے گا جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی ام حرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان مجاہدین کے گروہ میں شامل رہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بحری جنگ شروع ہوئی تو حضرت بی بی ام حرام بھی مجاہدین کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر نکلی۔ جب وہ دریا پار کر کے زمین پر اتری تو سواری سے گر گئیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رضی اللہ عنہ کے حق میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی جس کا ترجمہ ہے، فلاح والا ہو جائے تیرا چہرہ، یا اللہ اس کے بال اور اس کی خال میں برکت دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے 70 سال کی عمر پا کر وفات پائی، مگر ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، نہ بدن میں جھریاں پڑی تھی، چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی کہ جیسے ابھی 15 سال کے جوان ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بڑی ہوش مند اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہایت ہی جانثار تھیں۔ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بچے کو الگ مکان میں لٹا دیا اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مکان میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، بیوی نے جواب دیا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے
اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہے، چنانچہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے۔ لیکن صبح کو جب ابو طلحہ غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے جانے لگے تو بیوی نے بچے کی موت کا حال سنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رات کا سارا ماجرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ خداوند تعالی تمہاری آج کی رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور اجوا کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھرا دیا اور عبداللہ نام رکھا۔ ایک انصاری حضرت ابایہ بن رفاعہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دعائے نبوی کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 اولادوں کو دیکھا جو سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔